کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا، اور اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اس پر رزق کے دروازے بند ہی ہو چکے ہیں۔ دوستو، رزق میں تنگی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بڑے سبب کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، اور اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے کہ رزق کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں۔ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ خواتین و حضرات، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کریں کہ اگر وہ سن لے تو برا مانے، خواہ زبان سے بیان کریں یا بذریعہ اعضاء یا بذریعہ قلم یا کسی اور طریقے سے آپ کسی کی بھی عیب جوئی کریں۔ اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اسلام میں غیبت کرنے کی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کیے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں غیبت کو تمام کبائر سے زیادہ مہلک اور سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کل اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص غیبت کرتا ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو بھائی، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس شخص کا صحیح عیب بیان کر رہا ہوں، یہ غیبت نہیں ہے۔ حالانکہ غیبت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اس کا بہتر علم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ غیبت اور غیبت کرنے والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی غیبت کا نوالا کھایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اس کے مثل جہنم کا لباس پہنائے گا، اور جس شخص نے شہرت یا ریاکاری اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کیا، یا کسی شخص کی وجہ سے ریاکاری اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے شہرت و ریاکاری کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ بروایت سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1476۔ دوستو، غیبت کرنے والے پر تو قبر سے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے
اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ بروایت سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 349۔ دوستو یاد رہے کہ غیبت کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا رہتا ہے، تو اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات اوپر بلایا تو عالم بالا میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں یا ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بروایت مشکوات شریف، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 994۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ لوگوں کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے تھے، ان کی برائی کرتے اور لوگوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہی ان کی سزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے نوچتے رہیں گے۔ یہ تھیں کچھ روایات جو کہ غیبت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے شکایت کی کہ اس کے گھر میں پریشانیوں کا ڈیرا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ رزق کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا اکثر اوقات غیبت کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دو تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، لیکن موجودہ معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ ہم غیبت کو برائی ہی تسلیم نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی برائیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کا بیان فیشن کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے آج ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی ہر بات جس سے کسی کی بھی برائی واضح ہوتی ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے لباس سے، جسم سے، اس کے فعل یا قول کے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر جسم کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا قد بہت لمبا ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا پھر بھینگا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بارے میں غلط بیانی یا اخلاق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بری عادت والا ہے، یا مغرور ہے، بدتمیز ہے، بزدل ہے، یا افعال کے بارے میں ہو کہ وہ چور ہے، خائن ہے، بے ایمان ہے، بے نمازی ہے، نماز میں ارکان کو سکون سے ادا نہیں کرتا، قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، یا کہے کہ اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا حرام مال کھاتا ہے، زبان دراز ہے، بہت پیٹو ہے، سوتا بہت ہے۔ اس طرح لباس کے بارے میں کہا جائے کہ کھلی آستینے والا کپڑا پہنتا ہے، دراز دامن یا میلا کچیلا لباس پہنتا ہے، یہ سب باتیں غیبت کے زمرے میں آیا کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ تو ہے ہی، غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص غیبت کر رہا ہو تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کرے۔ بروایت مسند امام احمد۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود غیبت کرنے سے گریز اور پرہیز کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی زندگیاں دین کے طور طریقے پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات